نعیم ہمارے ابا کے پرانے ملازم کا بیٹا تھا۔ جب یہ 11 سال کا تھا اس کے ماں باپ زلزلے میں مکان کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کہ یہ لڑکا زندہ بچ گیا۔ والد صاحب اسے گھر لے آئے اور اس کی پرورش کرنے لگے۔ وہ صرف 8ویں تک پڑھ سکا۔ گھر کے برابر والد صاحب کا گودام تھا جہاں وہ دکان کا مال سٹاک کرتے تھے۔ نعیم کو گودام میں رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ کھانا وہ ہمارے گھر سے کھاتا۔ گودام کی صفائی اور رکھوالی کے علاوہ گھر کا سودا سلف بھی اسی کے ذمے تھا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ نعیم گبرو جوان ہو گیا۔ اس نے قد کاٹ شکل و صورت خوبصورت نکال لی تھی۔ والد صاحب کو ایک معاون کی ضرورت تھی اور اس لڑکے کا بھی کوئی نہ تھا، تبھی یہ اب ہمارے کنبے کے لیے لازمی ہو گیا تھا۔ پاؤں کی جوتی کو کوئی سر پر نہیں رکھتا، یہ میری امی جان کے الفاظ تھے۔ وہ خدمت گار کا بیٹا تھا اور اسے خدمت گار ہی رہنا تھا، لہٰذا والدہ نعیم سے فاصلہ رکھتی تھیں، کہتی تھیں میرے گھر میں بچیاں ہیں اور غیر لڑکے کو دہلیز سے باہر ہی کھڑا رکھوں گی، اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دینا غلط ہوگا۔ والد صاحب کو تاکید کر دی کہ اب یہ اندر نہیں آئے گا، جوان ہو گیا ہے، جو کام ہوگا اس کو باہر سے ہی بتا دیں گے اور کھانا بھی دیوڑی میں رکھ دیں گے، اٹھا لے گا اور برتن واپس دیوڑی میں دھر کر دستک دے گا تو ہم خود بخود اٹھا لیں گے۔ والد صاحب نعیم سے پیار کرتے تھے لیکن والدہ کی منشا اور رضا کو بھی ملحوظ نظر رکھنا ضروری تھا۔ بس جیسا اماں نے کہا ویسا ہی کیا، تاہم کبھی کبھار ہمیں اس لڑکے کی ضرورت پڑ ہی جاتی تھی۔ جب کبھی بھاری سامان ادھر سے ادھر کرنا ہوتا، چھت کے جالے صاف کرانے ہوتے یا پھر کوئی سوئچ وغیرہ درست کرانا پڑتا، امی نعیم کو گھر کے اندر بلاتی لیکن باجی کو منع کرتی کہ تم نے اس لڑکے کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنی۔ باجی بھی بڑی چالاک تھیں، امی کی نظر چونکتی تو نعیم سے باتیں کرنے لگتی۔ وہ ماں کی بات نہ مانتی، ماں کو غصہ آ جاتا اور اکیلے میں سمجھاتی غیر لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتے، تم اس سے پردہ کیا کرو۔ باجی سمینہ ان دنوں FA میں تھی۔ امی جان بیمار ہو گئیں اور یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ بلڈ پریشر کے باعث والدہ کے گردے خراب ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہمارے لیے یہ صدمہ چھوٹا نہیں تھا۔ میں تب 7ویں میں پڑھ رہی تھی۔ امی کی کمی باجی کی باہوں میں خود کو چھپا کر پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی سمجھدار تھیں، مجھے بہت پیار کرتی۔ یوں بڑی بہن کے شانے سے لگ کر غم آدھا رہ جاتا۔ FA کے پیپرز دینے کے بعد میری یہ بہن گھر بیٹھ گئی۔ چھوٹے بہن بھائی سنبھالنے کی خاطر قربانی دی تو ہم بھی اپنی بہن پر انحصار کرنے لگے اور ان کو بڑا سمجھنے لگے۔ وہ کھانا پکاتی، ہمارے کپڑے دھو کر استری کرتی اور ہمیں تیار کر کے اسکول بھیجتی، اپنے والد کی بھی خدمت کرتی۔ لگتا تھا کہ ماں کا خلا باجی کے پیار نے پر کر دیا ہے، ورنہ تو شاید ہمیں والدہ کی محرومی ختم کر دیتی۔ 8ویں میں ہوش سنبھال لیا تو اپنی ہی اس محسن بہن کو کسی اور کھیل میں الجھا ہوا پایا۔ والد صبح کام پر نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے اور آسیہ اسکول جاتی، ہمارا بھائی بھی پڑھنے چلا جاتا۔ گھر پر باجی اکیلی ہوتی تو وہ چھت سے گودام میں جھانک کر نعیم کو آواز لگا کر گھر کے اندر بلا لیتی کسی کام کے بہانے سے، اور پھر تنہائی کی ان ملاقاتوں نے ایک نئے ناٹک کا روپ دھار لیا۔ اتفاقاً کبھی میں اور آسیہ اسکول سے جلدی آ جاتے اور کبھی رفیع بھائی، تو نعیم کو ہم گھر کے اندر بیٹھا پاتے۔ شروع میں دھیان نہ گیا، رفتہ رفتہ میرے دل میں عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے کہ یہ روز کیوں گھر میں ہوتا ہے، جبکہ امی ہمیشہ باجی کو منع کرتی تھیں کہ اس کے سامنے نہ جایا کرو، اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو۔ نعیم کا اس طرح ہر وقت موجود رہنا ہمیں ناگوار گزرنے لگا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ جب ہم اسکول سے واپس آتے تو باجی اور نعیم ایک ہی کمرے میں بند ہوتے۔ دروازے پر دستک دینے سے باجی باہر آتی اور آ کر صرف یہی کہتی کہ میں تو نعیم سے کمرے کے جالے صاف کروا رہی تھی۔ جب ہم نہ سمجھ تھے، کسی بات کو خیال میں نہ لاتے تھے، جو عقل آتی گئی، نعیم کو باجی کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کرتا پا کر دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ملازم ہے۔ کبھی امی ابو نے اسے ہم لوگوں کے درمیان گھلنے ملنے نہیں دیا تھا، اس کی حیثیت ہمیشہ نوکر کی سی رہی تھی۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، میں ہی بڑی تھی، تبھی زیادہ تفکر مجھی کو ہوا۔ ابا کی وجہ سے چپ تھی کہ ان کو دکھ نہ پہنچ جائے، لیکن باجی کے لچھن دیکھ کر دل جل کر خاک ہوا جاتا تھا۔ پہلے باجی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب نعیم کی خاطر ہمیں بری طرح نظر انداز کرنے لگی تھی۔
جب وہ ہوتا خوب اس کی خاطر تواضع کرتی، اچھا کھانے کو دیتی اور ہمیں ڈانٹی ڈپٹتی تھی کہ ٹھہر جاؤ، بھوک سے مرے تو نہیں جا رہے۔ وہ نعیم کو ترنے والے کھانے کو دیتی اور ہم بیٹھے منہ تکا کرتے۔ باجی کے اس رویے نے ہم تینوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ جب میں 9ویں میں تھی زیادہ الجھاؤ میں رہنے لگی اور ایک روز جرأت کر کے بہن کو جتلا بھی دیا کہ باجی دیکھو تم جو کر رہی ہو ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ ورنہ ابا سے کہہ دوں گی۔ اس نوکر ذات کو تم گھر میں مت بٹھایا کرو اور عمدہ کھانے بھی پیش نہ کیا کرو، ورنہ یہ اپنی اوقات سے باہر آ جائے گا تو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ باجی نے اس دن مجھے بہت لان تان کی کہ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، پڑھ لکھ کر جاہل رہ گئی ہو۔ کیا ہمارا مذہب اس بات کا درس نہیں دیتا کہ امیر غریب سب ہی انسان برابر ہوتے ہیں، اور تم مجھے غرور سکھا رہی ہو؟ نعیم نوکر ہے تو کیا ہوا، ہے تو ہماری طرح کا انسان، اتنی حقارت اچھی نہیں۔ میں حقارت نہیں کر رہی باجی، بلکہ آپ کو احتیاط سے کام لینے کا کہہ رہی ہوں۔ ابا کی لا علمی میں کیوں اس غیر آدمی کو گھر کے اندر بٹھاتی ہو، جبکہ اماں بھی فاصلہ رکھتی تھیں اور اس کو گھر میں نہیں گھساتی تھیں؟ اپنا نہیں تو اپنی بہنوں کا خیال کر لو۔ یقیناً جب ابا کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، اور کبھی نہ کبھی تو ان کو علم ہو ہی جائے گا۔ باجی پر میری تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم تو یوں بھی مجبور تھے کہ چھوٹے تھے، ہمیں اور گھر کو وہی سنبھالتی تھی، لیکن اب جب کہ میں اچھا برا سمجھنے لگی تھی تو کیسے چپ رہتی؟ میں نے بھی کہہ دیا اگر تم باز نہ آئیں تو سب کچھ ابا سے کہہ دوں گی، پھر تمہیں وہ ماریں یا گھر سے نکال دیں، میں ذمہ دار نہیں۔ لیکن اب مجھ سے اور زیادہ کچھ برداشت نہیں ہوگا۔ جب دیکھا کہ میرے تیور کڑے ہیں تو آپی آپے سے باہر ہو گئیں، جوتا اٹھا کر مجھے مارنے لگیں۔ اس پر میرے دل میں تو جیسے آگ سی بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں نے ان کو محض ڈرایا ہی تھا، اب قسم کھا لی تھی کہ جو ہو سو ہو، ابا سے ضرور ان کی شکایت کروں گی۔ شام کو ابا آئے تو میرا منہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے پیار سے پوچھا ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ میں تو بس پھٹ پڑی اور جذبات میں آ کر ابا کو بتا دیا کہ باجی روز نعیم کو بلا کر بٹھا لیتی ہیں، اسے کچن میں بٹھا کر گرم گرم کھانے پیش کرتی ہیں۔ ہم تو اسکول ہوتے ہیں، جب آتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے۔ یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اب نعیم جائے گا یا پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ سب کہہ گئی، لیکن ابا کی طرف نہ دیکھا کہ وہ تو بس تیورا کر رہ گئے تھے۔ اسی وقت گھر سے نکل کر گودام کی طرف گئے اور نعیم سے کہا کہ 1 منٹ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پھر کبھی اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ نہ جانے کیوں کر انہوں نے خود پر قابو پایا جو نعیم کو جانے دیا، ورنہ اتنے غصے میں تھے کہ خود میں ڈر گئی تھی کہ کہیں اس کو مار نہ دیں۔ نعیم اسی وقت چلا گیا، خدا جانے کہاں۔ اب میں پچھتاتی کہ جلد بازی میں ابا کو بتا کر باجی کی بے قدری کرا دی تھی۔ جیسی بھی تھی ہمیں تو محبت دے رہی تھی، دیکھ بھال اور ہمارے سارے کام کرتی تھی، تعلیم ہماری خاطر چھوڑی، اتنی قربانی دی تاکہ ابا کہیں دوسری شادی کر کے ستیلی ماں نہ لا بٹھائیں۔ اب برے دنوں نے مجھے گھیرا۔ ابا کا بس نہ چلتا تھا کہ باجی کو کنویں میں دھکا دے دیتے اور وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے کوستی کہ کم بخت بہن ہے یا ڈائن، مجھ سے میرے باپ کی شفقت اور محبت چھین لی ہے۔ ناگن میں تو ہر وقت تجھ پر نچھاور ہوا کرتی تھی اور تو نے یہ صلہ دیا ہے کہ مجھے بات کی نظروں سے گرا دیا۔ میں تم سے اس بات کا بدلہ ضرور لوں گی۔ نعیم سے باتیں ہی کرتی تھی نا، کبھی کوئی غلط حرکت کرتے تو نہیں دیکھا تھا، پھر اتنی سی بات کو بڑھا چڑھا کر ابا کے کان کیوں بھر دیے؟ میں بھی انسان ہوں، کہیں آتی جاتی نہیں، ہر وقت تم لوگوں کی سیوا کرتی رہتی ہوں۔ تنہائی سے اکتا کر نعیم سے 2 باتیں کرنا کیا اتنا بڑا گناہ تھا کہ تو نے بیچارے یتیم سے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھین لیا؟ اب نہ جانے وہ کہاں مارا مارا پھرتا ہوگا۔ بہت گناہ ہوگا سبیہ، دیکھ لینا تجھے، تیرا بھی حال برا ہوگا اور تو بھی ایسے در بدر ہوگی کہ اس کی بد دعا عمر بھر تیرا پیچھا کرے گی۔ یہ ظلم بہت مہنگا پڑے گا جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جو وہ مجھے کوستی میں پریشان وہ پشیمان ہوتی۔ نعیم تو پھر پلٹ کر نہ آیا اور نہ اس کا کچھ اتا پتا رہا۔ میں نے روتے پیٹتے BA کر لیا، تبھی ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ ابا نے چھٹ پٹ میری شادی کر دی۔ باجی بیچاری ابھی تک قربانی کا بکرا بنی ہوئی تھی کہ ایک چھوٹی بہن اور بھائی باقی تھے جن کی دیکھ بھال انہیں کرنی تھی۔
کچھ رشتہ داروں نے میرے والد کو صلاح دی اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے اور پھر تم سمینہ کی بھی شادی کر دینا۔ والد بھی چاہتے تھے کہ باجی سمینہ کی شادی کر دیں، لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا اور وہ اسی کوشش میں تھے کہ ادھر بیٹی کے فرض سے سبک دوش ہوں تو پھر اپنی شادی کے بارے میں سوچیں۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ابا کو کسی نے باجی کے لیے رشتہ بتایا اور جس روز وہ لڑکا دیکھنے لاہور جا رہے تھے پتوکی کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں ابا موقع پر ہی دم توڑ گئے اور ہمیں تقدیر نے ایک اور زخم لگا دیا۔ میں تو اپنے گھر میں خوش اور آباد تھی، لیکن اب بڑا مسئلہ میری باجی سمینہ، چھوٹی بہن اور بھائی کا تھا جو اکیلے نہیں رہ سکتے تھے۔ میرے شوہر عدنان بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے بے حد چاہتے تھے۔ جب انہیں اپنے بہن بھائیوں کی مجبوری بتائی، بولے کہ ان سب کو یہاں لے آؤ اور اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا کہ ایسا درست نہ ہوگا، میرے والد صاحب کا ذاتی مکان ہے، وہ اسی میں رہتے بھلے لگتے ہیں، مکان کو تالا لگ جائے گا اور لوگ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ بیوی کے رشتہ دار پال رہے ہو، بہتر یہ ہے کہ ہم ہی کچھ عرصے ان کے پاس جا کر رہ لیتے ہیں جب تک کوئی اچھا رشتہ باجی کے لیے نہیں مل جاتا کہ جس کو گھر داماد بننے کی شرط قبول ہو۔ عدنان نے میری بات مان لی اور ہم اپنے گھر سے والد صاحب کے گھر منتقل ہو گئے۔ والد صاحب نے کافی رقم باجی اور رفیع کے نام کرائی ہوئی تھی، لہٰذا انہیں خرچے کی تنگی تو نہ تھی، لیکن تحفظ ضرور چاہیے تھا۔ باجی میرے اور عدنان کے ساتھ رہنے پر خوش تھیں کہ ان کو ڈر نہ لگتا تھا اور بہت سے مسائل سے بچ گئے تھے۔ عدنان ہر طرح سے میرے بھائی اور بہنوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ میں البتہ والد کے گھر آ کر کچھ بے آرام ضرور ہوئی تھی، کیونکہ میرا اپنا گھر آرام اور راحت کا گہوارہ تھا جہاں نوکر چاکر سبھی سہولیات میسر تھیں۔ عدنان کی مجھ سے محبت دیکھ کر ہر کوئی مجھ پر رشک کرتا رہتا تھا۔ واہ ری قسمت، باجی کے لیے ابھی تک کوئی موزوں رشتہ نہ ملا، لیکن چھوٹی بہن نے ایف اے کر لیا تو اس کی شادی عدنان نے اپنی بہن کے بیٹے سے کرا دی۔ رفیع نے بھی 8ویں پاس کر لی اور اس کا سلیکشن آرمی کی اکیڈمی میں ہو گیا، وہ جہلم چلا گیا۔ اب گھر میں باجی، میں اور عدنان رہ گئے۔ میں نے باجی سے اصرار کیا کہ اب آپ ہمارے گھر چل کر رہو، ہم نے بہت دن آپ کے پاس رہ لیا۔ میرا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ وہ میرے محل نما گھر میں رہیں گی تو میرے خامد کے سٹیٹس کے مطابق ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ والد صاحب کا گھر تو ایک متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں بنا ہوا تھا اور ان کی وفات کے بعد ان کا حوالہ بھی نہیں رہا تھا۔ رشتوں میں لوگ ایسی باتوں کو بھی تو مد نظر رکھتے ہیں۔ باجی میرے گھر میرے ساتھ رہنے لگی۔ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے یہاں ان کو احساس ہوا کہ مجھے تو دنیا کی دولت مل گئی ہے، شوہر کے پیار کا خزانہ، عدنان کی محبت میرے لیے بڑا سرمایہ تھا جس سے میرا گھر جنت بن گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کڑھنے اور مجھ سے حسد کرنے لگی۔ کاریں، بنگلہ، زیور، زر سبھی کچھ تو میرے پاس تھا۔ میں شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے ہاتھ جوڑتے رہتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے بھی نواز دیا، لیکن میری بہن کے نصیب کے پھول نہ کھلے۔ کئی بار رشتے کی کوشش ہوئی لیکن بات بنتی اور پھر ٹوٹ جاتی، اللہ جانے کیا وجہ تھی۔ حالانکہ میں اور عدنان خلوص دل سے چاہتے تھے کہ باجی سمینہ اب اپنے گھر کی ہو جائیں۔ ان کی شادی کی عمر نکلی جاتی تھی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود ان کا رشتہ نہ ہو سکا اور ان کی شادی کی عمر نکل گئی۔ میں تو خوش اور مطمئن اپنے بچوں کی چہکاریوں میں گم تھی، لیکن مجھ سے کئی برس بڑی میری بہن تنہائی کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جب میں عدنان کے قریب ہوتی ہوں اور ہم پیار و محبت سے بات کرتے ہیں، باجی کھو سی جاتی ہیں۔ اب تو اکثر وہ ہمیں ہنستا بولتے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھی اور ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ میں یہ بھی نوٹ کرنے لگی تھی کہ جب میں اور عدنان کمرے میں اکیلے بیٹھے پیار و محبت کی باتیں کر رہے ہوتے تھے تو باجی چوری چوری ہمارے کمرے میں جھانکتی اور بار بار ہمارے کمرے کے چکر لگاتی تھی۔ اب تو اکثر وہ ہمیں ہنستا بولتا دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھی اور ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ تبھی مجھے باجی کی اور زیادہ فکر لگی اور میں نے ان کو خوش دیکھنے کی خاطر عدنان سے کہا کہ آپ بچوں اور باجی کو لے کر سیر کو چلے جایا کریں۔ تیسرے بچے کی آمد تھی، اس وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی اور گھر سے باہر نکلنا میرے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، میں نے عدنان کو مجبور کیا کہ بچوں کو مری کی سیر کرا لائیں۔ میں نہیں جا سکتی تھی، باجی کو لے جائیں۔ انہوں نے بہت کہا کہ تمہارے بغیر سیر کا کیا لطف آئے گا، میں نہ مانی۔ دراصل میں باجی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ ان دنوں وہ بہت بجھی اور اداس رہتی تھی۔
بس اسی دن سے میری خوشیوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میری بربادی کا آغاز ہوا۔ سیر سے واپسی پر میری بہن کا موڈ، مزاج سب کچھ اور تھا، اور دنان کی نظریں بھی بدلی بدلی تھیں۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس رشتے کو میں شک و شبہ سے بالا تر سمجھتی تھی جو میری بہن اور میرے شوہر کے درمیان تھا۔ عدنان ایسے پیار کرنے والے شوہر جس پر ایک بیوی پورا پورا بھروسہ کر سکتی تھی، جبکہ باجی نے تو مجھے بہت پیار دیا تھا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد ان کی یاد کو اسی بہن کی محبت نے بھرا تھا، لیکن آج یہ کیا کہ دونوں ہی مجھ سے نگاہیں ملاتے ہوئے شرما رہے تھے۔ میں حیران اور خاموش تھی، تحمل سے کام لیا، خود کو سمجھا لیا کہ سکی بہن پر شک و شبہ ناقابل معافی جرم ہے، معمول کے کاموں میں لگ گئی، لیکن باجی کے رنگ ڈھنگ، بناؤ سنگھار سے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ خدا جانے کیوں باجی کو بے سکونی کھا رہی ہے۔ تیسرے بچے کی پیدائش کے دن میں ہسپتال میں تھی۔ جب گھر لوٹی تو یہ گھر میرا نہ رہا تھا۔ عدنان نے معافی مانگی اور کہا، تمہاری بہن کا قصور ہے، تمہاری بہن خود ہی میرے قریب آئی تھی، میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہ تھا، لیکن اب جو ہو چکا ہے اس کو بتائے بغیر میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے جو کہا میں سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ جس قدر ماتم کرتی کم تھا، کبھی بہن کی جانب تکتی تھی تو کبھی شوہر کی طرف دیکھتی تھی۔ دکھ تو یہ تھا کہ باجی کو اپنے اس فعل پر کوئی دکھ، کوئی شرمندگی نہ تھی۔ دل عدنان کو دھتکارتا تھا، پھر بھی انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کہ 3 بچوں کی زندگی کا سوال تھا، لیکن اخلاقی اعتبار سے اب مجھے ان کے نکاح میں نہیں رہنا تھا، کیونکہ اب میرا اپنے شوہر سے کوئی ناتا نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکے تھے۔ مجھے ان کا گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ انہوں نے مجھے طلاق دی اور میں اپنے والد کے گھر آ گئی کہ جہاں عرصے سے تالا پڑا ہوا تھا، اور باجی نے عدنان سے نکاح کر کے میرا گھر سنبھال لیا، میری جنت پر حقدار بن گئی۔ انہیں میرے لٹنے کا ذرا بھی ملال نہ تھا اور نہ میرے بچوں پر ان کو رحم آیا۔ میں دن رات یہی سوچ سوچ کر حیران ہوتی اور گھلتی رہتی ہوں کہ اس قدر قریبی رشتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ آخر باجی نے میری ہستی بستی زندگی کو برباد کر کے اپنا پرانا بدلہ لے ہی لیا اور اپنی زندگی آباد کر لی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔